چونکہ 31 دسمبر ہے، کل سے انشاءاللہ نیا سولر ایئر شروع ہونے والا ہے. تو زندگی میں جو اس قسم کے مائل سٹونز آتے ہیں، انسان کو اپنے ماضی پہ بھی توجہ کرنی چاہیے اور مستقبل کے لیے اچھے پلانز کرنے چاہیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ آج تک ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اسے درگزر فرمائے، اور جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو آنے والا سال ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور پوری انسانیت کے لیے بالعموم خوشحالی اور امن کا سال بنائے 2024 کو انشاءاللہ تعالی. یہ اکثر ویسے پبلک کے اندر مشہور ہے کہ یہ کوئی کرسچنز کے ایئرز ہیں یا نان مسلم کے ایئرز ہیں، اور مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. یہ دونوں ہی اللہ کے سال ہیں، خواہ وہ لیونر ایئرز ہوں خواہ سولر ایئرز ہوں، دونوں کو پیغمبروں کے ساتھ ہی نسبت ہے. اے ڈی کی جو ٹرم بولی جاتی ہے اینو ڈومینی، اس کی ایبریویشن ہے یہ، اور یہ لیٹن زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، آقا کی پیدائش کا سال. یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال کو انہوں نے ایک بینچ مارک کے طور پہ رکھا ہے کہ یہ ایئر آف دا لارڈ، اینو ڈومینی، اے ڈی، یہ اس چیز کی ایبریویشن ہے، لہٰذا اس کی نسبت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہے علیہ السلام. باقی آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فکری غلبہ جو ہے ان لوگوں کو حاصل ہے کہ جو لوگ پیغمبروں سے برگشتہ ہو چکے ہیں، اس لیے اب کچھ عرصے سے انہوں نے اس کی ایبریویشن کو بھی چینج کر دیا ہے. اس کے لیے اب جو ٹرم وہ یوز کر رہے ہیں وہ سی ای کر رہے ہیں، کامن ایرا، یعنی جو مشہور ایرا چل رہا ہے اس کے اعتبار سے. یعنی وہ کہیں گے آج 2023 جو ہے سی ای کامن ایرا کا سال ختم ہو رہا ہے، اور کل سے 1 جنوری 2024 کامن ایرا کا سال سٹارٹ ہو رہا ہے. ویسے لفظ کامن ایرا بولا جاتا ہے، ایرا بھی بول لیتے ہیں، اردو میں چل جاتا ہے. اور جو قبل از مسیح ہے اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی تھی پہلے بی سی، بیفور کرائسٹ. اے ڈی سے لوگ سمجھتے تھے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ، اس کی وجہ سے بعض مسلمان اسے یوز نہیں کرتے تھے. یہ آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے، یہ اینو ڈومینی ہے، ایئر آف دا لارڈ. بیفور کرائسٹ کے لیے انہوں نے اب بی سی ای کر دیا ہے، بیفور کامن ایرا. یہ کامن ایرا اور وہ بیفور کامن ایرا. میرا خیال ہے مسلمانوں کو یہی ٹرم یوز کرنی چاہیے، اے ڈی کی اور بی سی کی. تمام جو پیغمبر ہیں کی نسبت ظاہر ہے اللہ کے ساتھ ہے. ہمیں تو یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں بالکل کوئی فرق نہیں کرتے. ہمارے نزدیک سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر وہ شخص ہے جو عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دے علیہ السلام. یہ میں نے چھوٹی سی ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے دے دی. باقی جو یہ ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے یا اس رات کو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اسلام کا لینا دینا نہیں ہے. ویسے کوئی سیلیبریشن کے طور پہ ایکٹیویٹی کر لے جس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ ہو تو یہ کوئی دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں ہے، ایک کلچرل ہے، اس میں ہماری کوئی ریزرویشن نہیں ہے. ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ اس کو 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات جو ہے اس کو بے حیائی کی رات نہ بنایا جائے اور اس کے اندر کوئی اس قسم کے معاملات نہ کیے جائے. بس وہ ہماری ریزرویشن ہے. باقی آج کے ٹاپک کی طرف آئیں. آج کل ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک دیوبندی حیاتی حنفی مفتی
عبد الواحد قریشی صاحب کی حافظہ اللہ تعالی. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ان کے، ہمیں ان کے نظریات سے اختلاف ہے، کسی کے نام سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ان کی طرف سے بارہا یہ ٹاپک اٹھایا گیا، میں نے مختلف اوقات میں اسے مختصر طور پر ضرور ایڈریس کیا تھا، لیکن اب پھر سے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے. آلموسٹ کوئی 1-1.5 ہفتے پہلے کسی بھائی کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور اس میں وہ بڑے سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں جو ہمارے علماء کا درد دل ہے وہ رکھتے رہتے ہیں. ایک طرف مجھے جاہل بھی کہتے ہیں یہ لوگ، دوسری طرف ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہے میری وجہ سے. جب ایک شخص ہے ہی جاہل ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویسا ہے نہیں ہے، کافی پریشان ہے. اور ظاہر ہے کہ اتنا مشکل وقت فرقوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ لوگ کبھی بھی ایسی صورتحال کو نہیں پہنچے تھے کہ انہیں کوئی چیلنج کر سکے. تو ان کی جو چیخیں ہیں وہ بالکل جینون ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا. تو وہ عبد الواحد قریشی صاحب نے پھر سے وہ اعتراض اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، پہلے وہ مجھے سول انجینئر کہتے تھے، اس دفعہ انہوں نے کہا یہ میکینیکل انجینئر ہے. چلے یہ تو انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا اپنا، اور انہوں نے باقاعدہ وہ کلیریفیکیشن اپنی اس نئی ویڈیو کے اندر دی ہے. ویسے وہ میمز کی شکل میں تو آپ تک پہنچ چکی ہے ویڈیو. انجینئر مرزا محمد علی، یہ کون سا وائرس ہے مفتی صاحب جو ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بیکٹیریا وائرس پلس انفیکشن، صرف وائرس نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں. اگر مرزا صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے، انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے، تو عالم اور حافظ بننے کے لیے سلیبس موجود ہے. وہ سلیبس ہے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 سال کا ہے. ہر سال کا ایک نام، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، دورہ حدیث، یہ 8 سال عالم بننے کے. اس کے بعد مفتی بننے کے 3 کورس ہیں، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر. تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورس. تو مرزا صاحب بتا دیں کہ کورسز میں کہاں کیے ہیں، کس عالم دین سے پڑھے ہیں اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کا ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر بھی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے. اگر انہوں نے وہ کورسز نہیں کیے تو خود کو عالم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر عطائی ڈاکٹر ہو گئے. انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے ایک شرلی مار کے آئے ہیں، ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں. پر سے پرندہ بنانے کا ماہر ہے اور حرم سے جرم بنانے کا ماہر ہے، محرم سے مجرم بنانے کا قائل ہے. تو ایک ہی نقطے نے کام خراب کیا ہوا ہے. جب نوجوان ہمارے ڈریس میں خان کی بھی کافی نوجوان ہیں، ہمیں شکایت ملتی ہے کہ مفتی صاحب سے بات کریں، وہ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے نہ یہ شیعہ کو مانتا ہے، نہ یہ دیوبند کو مانتا ہے، نہ یہ بریلوی کو مانتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں. حضرت یہ صرف انجینئر ہے، میں اس کے فالوورز کو انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو انجینئر کے پاس گیا. اس نے وہ میکینیکل انجینئر، سول بھی نہیں، گاڑی کار مزدور، دوسرے لفظوں میں موٹر سائیکل کا کاربوریٹر صاف کرنے والا نا. تو یہ وہ ہے، تو وہ کرنے کے لیے یہ پڑھنے کے لیے گیا ہے. قرآن حدیث لوارث ہے کیونکہ وارثین سے آگے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حضرت ایسے جو ہے نا وہ چلائی ہوئی ہے، دوسرے لفظوں میں فضول دکان. اس کا جواب کافی حد تک آ چکا ہے، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ میں نہ صرف مفتی عبد الواحد قریشی حنفی دیوبندی حیاتی صاحب کو، بلکہ جتنے اور مفتی ہیں، بریلوی حیاتی ہوں یا غیر مقلد وہابی اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع میں ہوں، سب کو میں ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اپنا جواب ریکارڈ کروا دوں، جو انہوں نے وہی اعتراض رپیٹ کیا ہے کہ انجینئر صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے. اور پھر وہ اپنی ڈگری کا روب دکھانے کے لیے جو ڈگری کے ان کے مختلف سال ہیں ان کو عربی میں وہ پروناؤنس کر رہے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، جس کے اوپر بڑی اچھی ایک میم بھی بنی ہوئی ہے. تو بیسیکلی یہ عربی میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں کلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس کو عربی میں بول کے اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور پھر اینڈ پہ جا کے تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ اور تخصص فی التفسیر اس کا ذکر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جن بزرگوں سے ڈگریاں لے رہے ہیں ان کے تخصص کا حال یہ تھا کہ
محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ایک ترجمہ کیا ہے قرآن حکیم کا، اور اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے. انہی کی نسبت کی وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ ان کے والد صاحب نے عثمانی لکھا. بہت بڑے دیوبند کے عالم دین تھے، اور بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا، شبیر احمد عثمانی صاحب نے. اب ان سے بڑا تو کوئی تخصص فی الحدیث، فی الفقہ، فی التفسیر نہیں ہو سکتا. ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جب سورہ لقمان کے اندر ذکر آیا نا کہ بچے کی جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آیا، سورۃ الاحقاف میں پریگنینسی پلس دودھ چھڑانے کی عمر کا 30 ماہ کا ذکر آیا. اس کے اوپر میں نے الگ سے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. پر یہاں پہ میں صرف بتاؤں کہ اس کی تفسیر میں سورہ لقمان کی وہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے تو بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال بتائی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید امام حنیفہ کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا، کیونکہ حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. حدیث میں بھی بخاری مسلم میں آیا کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے، اور وہ 2 سال ہے جو قرآن میں بیان ہوا. یعنی قرآن کی آیت بھی آ جائے تب بھی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بزرگوں سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے. کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے 2 سال، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یعنی دونوں ہی ٹھیک ہو گئے، یعنی قرآن بھی ٹھیک ہو گیا اور ان کے بزرگ بھی ٹھیک ہو گئے. اس کی بجائے وہ کہہ دیتے کہ جی ان کو غلطی لگی یا ان کی طرف کوئی غلط فتویٰ منسوب ہو گیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے، ان کو بھی بچا سکتے تھے. دونوں طرف کے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے، بزرگوں کو بچانے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے کہ ان تک بات نہیں پہنچی یا ان کی بات ہم تک غلط پہنچی ہے. اب مجھے بتائیں، جو فقہ ان سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے، جو قرآن کی آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے سامنے بخاری اور مسلم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ بتایا ان کا. پھر جو ان کے فقہاء ہیں نا، ان کی حالت یہ ہے کہ ابن عابدین شامی جو بریلویوں اور دیوبندیوں کا مشترکہ امام ہے، 1252 ہجری میں فوت ہوا. فقہ حنفی کی ایک بنیادی کتاب ہے در مختار، اس کے اوپر حاشیہ لکھا تھا ابن عابدین شامی نے رد المختار کے نام سے. یہ در مختار میں خے ہے، خا خرگوش والی اردو میں ہم، اور رد المختار میں ہا ہے حلوائی والی. علماء کو سمجھ آ جائے گی ہا وہ والی، اور ہوں گے تو ہم ہا بولیں گے علماء کے لیے حلوائی والی. تو رد المختار یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے نا، ان کے جوابات دیے گئے رد المختار کی شکل میں. یہ رد المختار نہیں، یعنی اس کا رد نہیں کیا گیا، در مختار پر جو اعتراضات تھے ان کا رد کیا گیا. اسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے. وہ اب اردو زبان میں بھی آ چکا ہے ٹرانسلیٹ ہو کے، پہلے صرف عربی زبان میں تھا. اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے سورۃ الفاتحہ کا تعویذ ماتھے پہ لکھا جائے تو اس سے شفا ہو سکتی ہے، تو یہ جائز ہے. اچھا، اس کی وہ دلیل بھی دیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں نہیں آیا ہوا، 4 مقامات پہ آیا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور مردار، اور وہ ذبیحہ کہ جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن اگر کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، دل میں بغاوت نہ ہو، تو اس میں سے اتنا لے لینا کہ اس سے جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل کے اندر. بلکہ سورۃ النحل میں تو اس سے بھی اگلا ورژن آیا کہ اگر کسی شخص کے لیے زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور اسے کلمات کفر بھی بولنے پڑ جائے، دل ایمان پر ٹھکا ہو،
تو اللہ تعالیٰ کلمات کفر کے اوپر بھی گرفت نہیں کرے گا. بالکل یہ ہے. اچھا اس کی وہ دلیل لیں گے اور وہ کہیں گے دیکھیں زندگی موت کی کشمکش ہے تو جان بچانے کے لیے اگر اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنا پڑتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. اندازہ کریں یہ کوئی طریقہ علاج ہے؟ یہ ایک شیطانی طریقہ ہے. اسلام میں کہاں ہے کہ آپ کوئی شیطانی راستہ اختیار کریں گے؟ طریقہ علاج کے طور پر کوئی کھانے والی چیز، کوئی اس طرح کی چیز، خون کسی نے کھانا ہے، اپنا پیشاب پینا ہے، پی لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کیوں وہ اس طریقے سے تعویذ کی شکل میں لکھنا چاہتا ہے؟ یہ تو نہ کوئی روحانی علاج بن سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی آپ کا میڈیکل علاج ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی جسٹیفیکیشنز دیں گے یا کہیں گے یہ بس ان کا فتویٰ ہے لیکن مفتہ بھی قول نہیں ہے. مفتہ بھی تو ہے نا، وہ فتویٰ تو دے رہے ہیں نا، ان کے اوپر گرفت کرو. گرفت کرنے کی ان کی جرت نہیں ہے. ایک مرد مجاہد پیدا ہوا بریلویوں میں، ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. انہوں نے جب شرح صحیح مسلم لکھی 6 جلدوں کے اوپر، تو انہوں نے اس مسئلے کو اس میں ایڈریس کیا. اب وہ ایڈریس انہوں نے اس انداز میں کیا کہ کسی طریقے سے اپنے بزرگوں کو بھی بچا لیں اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پکڑ نہ ہو جائے. انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں میں قرآن اور سنت کی عظمت ہم سے بہت زیادہ تھی. یعنی پہلے انہوں نے باقیوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی کہ اب میں جو بزرگوں کے اوپر علمی گولی چلانے لگا ہوں تو کوئی یہ نہ کہ میں بزرگوں کا گستاخ ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں قرآن اور سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، جسے یہ فقہ کا نام دیتے ہیں، اور فقہ تو اسلام کی بنیاد ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی علم دین اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو اس حد تک پہنچایا کہ انہوں نے اس قسم کے فتوے لکھ دیے. انسان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن کوئی مسلمان، عام مسلمان بھی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ پیشاب سے یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے. یہ غلام سعود سعیدی صاحب کے الفاظ ہیں کہ انسان اس سے بہتر ہے کہ مر جائے، اور میں اس میں ایڈ کروں گا کہ کتے کی موت مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کرے. اچھا ایک طرف تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس سے بہتر ہے مر جائے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے بزرگوں ہی کہہ رہے تھے کہ اس تو بہتر سی مر ہی جاندے ہو تسی ہوئے جو بھی فتویٰ لکھ کے گئے ہو. لیکن یہ کہتے ہیں تو لوگوں نے کہنا تھا یہ بزرگوں کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یقیناً ان کے دل میں قرآن و سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی. یعنی جو اس قسم کے غلیظ فتوے لکھے ہیں ان کی عظمت ان کے دلوں میں ایسی ہے کہ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ یقیناً قرآن و سنت کی عظمت ان کے دل میں ہم سے زیادہ تھی. اللہ معافی دے جی، اگر یہ کرائٹیریا ہے کہ آپ سے زیادہ تھی تو آپ تو پھر ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہوں گے. لیکن بہرحال انہوں نے ایک سٹیپ طے کیا. میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا. اگر وہ یہ نہ لکھتے تو ہم آپ کو کیسے بتا سکتے؟ یہ بھی ہوتا کہ ہم آپ کے سامنے عربی یا اردو ترجمہ بھی رکھ دیتے فتاوی شامی کا، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تو وہ نہیں. تو اب تو میں غلام سعود سعیدی صاحب کا وہ پورا حوالہ لگا سکتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ عربی عبارت بھی لکھی ہے، اردو ترجمہ بھی کیا ہے، اس کے اوپر نکیر بھی کی ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا. لہٰذا وہ جو آپ کو گنوا رہے تھے نا، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، اور پھر سابعہ، اور پھر کہتے ہیں جی تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، اور تخصص فی التفسیر. یہ ہے جی ان کے بزرگ یہ تفسیریں لکھ کے گئے ہیں. خیر یہ تو میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے، اس میں بولتا جاؤں تو میاں بھی آ جائے گا. ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے، لیکن وہ پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. وہ آلریڈی میں اتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اب تو صرف میاں کہنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ڈگری کے حوالے سے
پوائنٹ پھر سے اٹھایا کہ جی انجینئر صاحب کے پاس چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا ہم ان کی بات کو کوئی ورتھ نہیں دیتے، نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی ضرورت ہے، یہ تو ہم لوگوں کی وجہ سے کوئی 2-4 باتوں کا جواب دے دیتے ہیں، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں ڈگری کے حوالے سے تھوڑی کلیریفیکیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ ویسے تو میں نے کئی مواقع پہ رکھی ہے، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے کہ ان کا یہ کرائٹیریا اپنے فرقے کے ان سپیکرز کے لیے نہیں ہے جو ان کے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں، یہ صرف دوسرے لوگوں کے اوپر اس طرح کا تان کرتے ہیں۔ آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کیا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات، اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے، میٹرک بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے، یہ خود بتایا ہوا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان کے اندر، اور وہ کروڑوں بریلویوں کے پیشوا ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ملینز آف دعوت اسلامی کے جو ممبرز ہیں ان کے وہ پیر ہیں، اور ہزاروں انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروا دیے ہیں دینی مسائل کے۔ آج تک کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، دین کے اوپر بات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات آگے پہنچا رہے ہیں۔ ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے ڈگری نہیں ہے، مسئلہ ہے اپنے فرقے کی ترویج، اور اس میں صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، اہل حدیث بھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا بلڈ اپ تو سارا وہابی فرقے سے ہوا ہے، سلفی سے، اہل حدیث سے۔ آپ کو جتنے بڑے اہل حدیث علماء ہیں وہ اپنی مساجد میں انڈیا میں وہ پروگرام کرتے تو نظر آ رہے ہوں گے ان کے حق میں، اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہوئے ایون سعودی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا ہے، لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی جو ہے نا، عربی وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھتے ہیں۔ زبر زیر کی غلطی تو ایک الگ بات ہے، وہ عربی بھی جو ہے نا، جو چند ایک آیات انہوں نے یاد کی ہوئی ہے نا، وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عربی پروناؤنس کرنا نہیں سیکھی۔ ان کا بیٹا بڑی اچھی عربی جو ہے وہ پروناؤنس کرتا ہے، جو فارق نائک ہے، چونکہ وہ پڑھا ہوا ہے ادھر سے مدینہ یونیورسٹی سے۔ یہ میں کوئی عیب کے طور پہ نہیں بیان کر رہا، میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اہل حدیث کے کسی مسئلے سے اختلاف ہی نہیں کرتے۔ ایون یزید والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں، طلاق والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں۔ ایک مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا، لیکن وہ ان کے لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، سلفی اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ اس پہ تھوڑی بہت کوئی نکیر آئی تھی، لیکن اس میں یہ چیز کسی بڑے عالم کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے، اسے دین کی تبلیغ کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے، فلاں فلاں اس طرح کر کے کبھی نہیں کہ یہ تو MBBS ڈاکٹر ہے، اس کا کیا کام ہے۔ چھوٹے 1-2 مولویوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، لیکن ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ بڑے علماء تو الحمدللہ ان کو آن کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اہل حدیث فرقے کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ اب تیسرے فرقے کی طرف آ جائیں، دیوبندی۔ دیوبندیوں میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر ڈگری کے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے درس میں بیٹھنا حرام ہے، کہ یہ تو 6 نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، کتابوں سے بیان کرتے ہیں، ڈگری کوئی نہیں ان کے پاس، اور تمہارے تو 6 نمبر فضائل اعمال سے بیان کرتے ہیں، میں تو ہر چیز قرآن بخاری مسلم سے بیان کرتا ہوں جو تم نے بھی نہیں اور تمہارے بزرگوں نے بھی نہیں بیان کی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے وہ لاکھوں ان پڑھ تبلیغی جماعت والے مخلص ساتھی، جن کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں، تمہارے بزرگوں کی رٹی رٹائی کہانیاں بیان کریں، ان پہ تم گرفت نہیں کرتے ہو کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو میرے پہ یہ گرفت کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی میرے اوپر گرفت نہیں کی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، نہ کبھی مفتی منیب صاحب نے۔ آج کی ڈیٹ تک 31 دسمبر 2023 تک، یہ سال کا آخری دن ہے، کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ اللاجیکل اعتراض ہے۔ لیکن چونکہ انہی کے فرقے کے مفتی عبدالواحد صاحب، اور اسی طریقے سے بریلویوں میں بھی مفتی سمر عباس قادری صاحب اور کچھ اور مفتی یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، اپنے فرقوں
کہ جو فرنٹ مین ہے ان کے لیے تم بات نہیں کرتے. اور پھر ڈومیننٹ پرسنالٹی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی, کتنی وہ تبلیغ کرتے رہے, مساجد کے اندر انہوں نے جا کے درس دیے. آج بھی سعید انور صاحب کو ڈگری لے لی ہے انہوں نے کسی مدرسے کی. محمد یوسف کرکٹر کو ڈگری لے لی ہے. ان کے سامنے پڑھے لکھے علماء بھی بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اگلے دن بلکہ تبلیغی جماعت میں شعیب اختر صاحب گئے ہوئے تھے, ان کو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر داڑھی والے بندے کو ممبر پہ بٹھانا جو ہے ممبر رسول کی توہین ہے. فتوے ویسے ان کے یہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اب دنیا چینج ہو چکی ہے, فتوے بھی تو پھر وقت کے ساتھ چینج ہونے چاہیے نا. لیکن مانے کہ آپ کے بزرگوں نے غلط فتوے دیے تھے. ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز بھی درست ہے. داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے. تو اپنے ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں ان کے اوپر کبھی انہوں نے گرفت نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. الیاس قادری صاحب کوئی ڈگری نہیں, اور ان کے لاکھوں ماننے والے دعوت اسلامی والے, کیا ان کے پاس ڈگری ہیں جو درس و بیان والا سلسلہ کر رہے ہیں؟ میں خود یعنی آلموسٹ 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں, درس و بیان کرتے رہے الحمدللہ. کبھی یہ کوئی اعتراض اس طریقے سے سامنے نہیں آیا. یہ سارے کے سارے اعتراضات میرے لیے رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ میں ان کو ان کے گھر کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہی فتویٰ جو میرے پہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, اپنے بھی فرنٹ مین جو رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں. کبھی بھی نہیں لگائیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈگری کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرف قبولیت نہیں دیا. اس وقت بغیر ڈگری والے ہی ہیں جو سب سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, خواہ وہ تبلیغی جماعت والے ہوں, خواہ دعوت اسلامی والے ہوں, خواہ اہل علم میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر ذاکر نائک, یا اور جتنے لوگ بھی اسپیکرز کام کر رہے ہیں, کوئی بھی پراپر ڈگری والا نہیں ہے. لگتا ہے کہ ڈگری والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے اور یہ دین کا کام ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ دفاع صرف ہمارے اس پلیٹ فارم کا نہیں ہوگا. ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے استاد مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کے حوالے سے بھی جتنے لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے نا, یہ ساروں کی طرف سے انشاءاللہ یہ جواب ہے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں, تاکہ اس حوالے سے کبھی شیطان وسوسہ دلائے تو آپ اس وسوسے کو سیٹل کر لیں ان دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کل 10 علمی پوائنٹس ہیں جنہیں میں سٹیپ وائز کور کروں گا تاکہ آپ کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے. یہ قرآن کی آیت بھی ہے, تلک عشرۃ کاملہ, یہ ہوئے پورے 10. تو قرآن کی آیت کی نسبت سے یہ 10 علمی پوائنٹس, جس میں میں نے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر وہ ڈسکشن کرنی ہے دلائل کی روشنی میں. بیسیکلی یہ 10 دلائل کہہ لیں آپ, اور اسی میں جو ان کے وسوسے ہیں ان کو بھی میں ساتھ ساتھ سیٹل کرتا جاؤں گا.